الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، آج 23 رمضان مبارک آخری عشرہ ہے۔ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے۔ زندگی کی مثال برف کی سی ہے، جب برف اپنے ماحول سے نکل جاتی ہے لا محالہ وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے، بعض مرتبہ برف کو ماحول ایسا مل جاتا ہے کہ وہ بہت گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی پگھل جاتی ہے، بعض مرتبہ اس کو ماحول تھوڑا بہتر مل جاتا ہے، پگھلنے میں تھوڑا وقت لگا لیتی ہے، بعض مرتبہ اس کو ماحول بہت ٹھنڈا مل جاتا ہے اے سی جیسا، تو اس میں تھوڑا اور وقت لگا لیتی ہے پگھلنے میں۔ لیکن جو برف بھی اپنے ماحول سے نکل جائے وہ لا محالہ پگھلتی ہی پگھلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے، پگھلنے میں تھوڑا وقت، زیادہ وقت یا بہت زیادہ وقت لگ جائے۔ جب انسان پیدا ہو گیا ہے لا محالہ وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ جو بھی انسان پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے، اب اس کو زندگی اللہ چند گھنٹوں کی دے دے، چند مہینوں کی دے دے، چند سالوں کی دے دے، لیکن اللہ نے اس کو اپنے پاس بلانا ہی بلانا ہے۔ اکثر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑ جائے کہ فلانا فوت ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف فوتگی کے لیے نہیں ہوتا، ہر غم کے لیے، ہر وہ چیز جو انسان سے گم ہو جائے یہ دعا پڑھنے والی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں ہم اللہ سے
کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں اس میں کیا سبق دے رہا ہے؟ جو چیز میں نے تم سے لی، صدمہ مت کرو، پریشان مت ہو، غم مت ہو، یہ میری چیز تھی، میں نے تم سے لے لی ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے یہ کہے میرے بھائی یہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ اپنے پاس رکھو، مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے، 5 مہینے، سال بعد میں یہ واپس لے لوں گا آپ سے، بطور امانت رکھ دو۔ اب یہ جیسے اس کے پاس امانت رکھ دی، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال بعد اب وہ اس سے لیتا ہے، تو یہ لینے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے۔ اب جب اس سے وہ لے تو اس کو افسوس کرنا چاہیے؟ نہیں، کہ اس کی چیز اس کو دے دی، افسوس کس چیز کا؟ ہاں، سوائے افسوس اس چیز کا کہ اس نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی، میں اس کا رکھوالا تھا، میں اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے کسی کو 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ یا کچھ ہزار دے دیے کہ یہ امانت ہے، اس کی رکھوالی کرے، میں سال 2 سال بعد لے لوں گا۔ جب تک یہ اس کے پاس ہے، یہ اس امانت کی رکھوالی کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جتنی رقم اس کو دی ہے اتنا صدقے کا اجر مل رہا ہے۔ جب اس نے واپس لے لی، سوائے اس چیز کا صدمہ جو روزانہ کی بنیاد پہ میرے اعمال نامے میں صدقے کا اجر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ مفت کا صدقہ تھا نا۔ دیکھو مثال کے طور پر مجھے ایک شخص 5 لاکھ روپیہ دیتا ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، تو میں نے کسی ایک کونے کھدرے میں اس کو رکھ دیا سنبھال کے۔ اب روزانہ کی بنیاد پہ مجھے 5 لاکھ روپے صدقے کا اجر ملتا چلا جا رہا ہے۔ سال بعد اب وہ تقاضا کرتا ہے میرے 5 لاکھ مجھے دے دو، جو میں اس کو واپس دے رہا ہوں، سوائے اس چیز کا صدمہ کہ جو مجھے روزانہ کی بنیاد پہ 5 لاکھ صدقے کا اجر مل رہا تھا، وہ رک گیا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ بطور امانت ملا ہے، چاہے وہ زندگی ہے بطور امانت ہے، آنکھ ہے بطور امانت ہے، پیر ہے بطور امانت ہے، اولاد ہے بطور امانت ہے، بیوی ہے بطور امانت ہے، مکان ہے بطور امانت ہے، جاب ہے بطور امانت ہے، سواری ہے بطور امانت ہے، حتیٰ کہ جو جو چیزیں ہمیں ملی ہے بطور امانت ہے۔ اب مثال کے طور پر میرا اللہ مجھ سے میری آنکھوں کی بینائی لے لیتا ہے، تو اب سوائے اس چیز کا صدمہ کہ میری آنکھیں ہوتی، میں قرآن دیکھتا، مجھے اس کا اجر ملتا، اس اجر سے محروم ہو گیا۔ میری آنکھیں ہوتی، میں نیک لوگوں کی زیارت کرتا، اس زیارت پہ جو اجر تھا وہ زیارت سے میں محروم ہو گیا، ان نیکیوں سے میں محروم ہو گیا۔ یہی صدمہ بس، باقی میری آنکھیں کیوں نہیں اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں؟ خالق وہ ہے یا ہم ہیں؟ خالق تو وہ ہے۔ جسم جو میرے اللہ کا ہے، اس کی ملکیت میرے اللہ کی ہے، تو میرے اللہ کی مرضی ہے۔ کب تک پاؤں سلامت رکھتا ہے اس کی مرضی، کب اس کو ڈیمیج کر دے مرضی اس کی، کب تک گردے سلامت رکھتا ہے مرضی اس کی، کب اس کو ڈیمیج کرتا ہے مرضی اس کی ہر رضا میں راضی رہنا چاہیے، اس کے ہر فیصلے میں راضی ہونا چاہیے۔ یہی امتحان ہے۔ جب یہ بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو بہت مشکل ہے قدم اٹھانا، ورنہ ہم وہ کام کریں گے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی، جہنم میں لے کے جانے کا سبب بن جائے گی، نیکیوں کو تباہ کرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو بنیادی چیز اللہ کو پہچاننا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے اللہ ہے کون، ہم زبان سے ضرور کہتے ہیں اللہ مالک ہے، لیکن ہم اللہ کو حقیقی مالک نہیں مانتے۔ ہم یہ زبان سے ضرور کہتے ہیں اللہ رازق ہے، لیکن ہم اپنے اللہ کو حقیقی رازق نہیں مانتے۔ ہم یہ زبان سے ضرور کہتے ہیں اللہ محافظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیقی محافظ نہیں مانتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقی مالک مان لے، مثال کے طور پر انسان کسی بھی محکمے کے اندر، کسی کارخانے کے اندر
کام کر رہا ہو، اس کا جو مالک ہے اس نے جگہ جگہ کیمرے لگائے ہوں اور وہ کیمروں کا پورا ڈیٹا اس کے روم میں ہو، وہ اس کو دیکھ رہا ہو، تو وہ اس کارخانے کے اندر، اس فیکٹری کے اندر ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ ڈرے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے نافرمانی کی وہ مجھے اس نوکری سے نکال دے گا۔ آیا یہی نظریہ اللہ کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے 2 فرشتے لگائے ہیں کرامن کاتبین، تم اچھا کر رہے ہو نوٹ کر رہے ہیں، برا کر رہے ہو نوٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ زبان سے کہتے ہیں، حقیقت میں ہمارے دل میں یہ بات نہیں اتری۔ جس دن یہ بات اتر جائے گی، نیک اعمال آسان، برے اعمال مشکل ہو جائیں گے۔ نیک عمل پر پاؤں اٹھنا آسان ہو جائے گا، برے عمل سے ہاتھ روکنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے اللہ کو حقیقی مالک مان لو، میرے اوپر ملکیت میرے اللہ کی ہے، میری جان میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ میں ایسی خوراک کھاؤں گا میری جان چلی جائے گی، نہیں، میں خوراک جو مرضی کھاؤں میرے اللہ کی ملکیت مجھ پر ہے، میرا حقیقی مالک میرا اللہ ہے۔ یہ دل میں بیٹھ جائے، اللہ کو اگر مالک مانتے ہیں، جو ہم دنیا کے اندر 5,000 10,000 20,000 30,000 والا جو مالک ہے اس کی ہمارے دل میں کتنی قدر ہے اور اس حقیقی مالک کی کتنی قدر ہے، کبھی محاسبہ کرو۔ میرے کاروبار کا لین دین جن جن کے ساتھ ہے، میں اس کا کتنا اکرام کرتا ہوں، میں اس کا کتنا احترام کرتا ہوں، میں اس کی کتنی قدر کرتا ہوں۔ جو میرا اللہ صحیح معنوں میں حقیقی مالک ہے، میں اس کا کتنا اکرام کرتا ہوں، کتنا احترام کرتا ہوں، کتنی قدر کرتا ہوں۔ اپنے اللہ کو حقیقی رازق ماننا۔ رزق کے جتنے اسباب ہیں، دکان میرے رزق کا سبب ہے، فیکٹری میرے رزق کا سبب ہے، اولاد میرے رزق کا سبب ہے، کارخانہ میرے رزق کا سبب ہے، ٹھیلا میرے رزق کا سبب ہے، یہ سارے اسباب کچے ہیں، مضبوط سب میرا اللہ ہے۔ یہ جتنے اسباب ہیں، یہ ٹھیلا رزق کا سبب ضرور ہے، کارخانہ میرے رزق کا سبب ہے، فیکٹری میرے رزق کا سبب ہے، یہ سارے اسباب کچے ہیں، صحیح مضبوط سبب میرا اللہ ہے۔ یہ دل میں بیٹھ جائے، جب یہ دل میں بیٹھ جائے گا، پھر جہاں پر تم رزق کما رہے ہو وہاں پر جب نافرمانی ہوگی، وہاں سے اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جائے گا، وہاں سے اپنے آپ کو کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ دل میں یہ بیٹھا ہے، رزق یہ نہیں دے رہا، رزق اس فیکٹری سے نہیں آ رہا، رزق اس کارخانے سے نہیں آ رہا، رزق میرے اللہ کے چاہنے سے مل رہا ہے۔ جب تک یہ دل کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، واللہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ زبان سے بے شک کہتے رہیں وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، یہ کہتے رہیں۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، پورے قرآن کو پڑھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات شرط ہے، قرآن اس بات کی خود گواہی دیتا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ احسب الناس حمزہ استفہامیہ ہے، احسب الناس، اے دنیا میں رہنے والوں، کیا تم نے یہ گمان کر دیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تم نے یہ گمان کر دیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، زبان سے تم نے اقرار کر دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اتنا کہنے سے تم مومن ہو گئے ہو۔ ان یترکوا ان یترکوا ان یترکوا، نا 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 نا،
ایسا نہیں ہو سکتا. صرف زبان سے اللہ کو اللہ کہہ دینا, صرف زبان سے قرآن کو قرآن کہہ دینا, صرف زبان سے جنت کو جنت کہہ دینا, صرف زبان سے جہنم کو جہنم کہہ دینا, صرف زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لینا, صرف زبان سے صحابہ کا نام لے لینا, صرف زبان سے اہل بیت کا نام لے لینا, صرف زبان سے اللہ کی پکڑ سخت ہے, صرف زبان سے اللہ مالک ہے, صرف زبان سے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک ہے, وہ قدوس ہے, وہ سلام ہے, وہ مؤمن ہے, وہ مہیمن ہے, وہ عزیز ہے, وہ جبار ہے, وہ متکبر ہے, وہ خالق ہے, وہ باری ہے, وہ مصبر ہے, وہ غفار ہے, وہ قہار ہے, وہ رزاق ہے, وہ فتاح ہے, وہ علیم ہے, وہ قابض ہے, باسط ہے, حافظ ہے, رافع ہے, معز ہے, مذل ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, حکم ہے, عادل ہے, لطیف ہے, خبیر ہے, حلیم ہے, عظیم ہے, غفور ہے, شکور ہے, علی ہے, کبیر ہے, حفیظ ہے, مقیت ہے, حسیب ہے, جلیل ہے, رقیب ہے, مجیب ہے, واضح ہے, حکم ہے, عادل ہے, لطیف ہے, خبیر ہے, حلیم ہے, عظیم ہے, غفور ہے, شکور ہے, علی ہے, سارے حنان ہے, منان ہے, دیان ہے, سارے نام اعلیٰ ہیں. صرف زبان سے بول لینے سے آئی اترکو نہیں چھوڑے گی. کہتے رہو سوائے تھکانے کے کچھ حاصل نہ ہوگا. آج تین چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر ایک, زبان سے ایمان لانا عمل اس کے خلاف ہے, یہ ایمان فائدہ نہیں دیتا. ایک انسان لمبی لمبی دعا کرتا ہے, روتا ہے, چلاتا ہے, سجدے کرتا ہے, روتا رہتا ہے, ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے, لیکن عمل اس کا درست نہیں ہے, دعا فائدہ نہیں دیتی, نہیں دیتی, نہیں دیتی. ایسا ایمان عمل اس کے خلاف ہو, ایسا ایمان ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. زبان سے ہم کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں, پڑھتا کون ہے؟ اہتمام کون کرتا ہے؟ نہیں. صرف نمازوں کو فرض نمازیں تو اپنی جگہ, فرض نمازیں اپنی جگہ, صرف فجر کی 2 سنتیں فرمایا جس کو 2 سنتیں نصیب ہوگی اس کو دنیا مافیہ کی ساری چیزیں نصیب ہوگی. جس کو 2 سنتیں جس سے چلے گی دنیا مافیہ سب اس سے اڑ گیا. اب اس کو سمجھنے, مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر میں صبح گھر سے نکلوں, گھر سے نکلنے کے بعد مجھے یہ آواز ملے مولوی صاحب آپ کا گھر جل گیا ہے, گھر کے اندر آپ کی بیوی سڑ گئی ہے, گھر کے اندر آپ کے بچے راکھ ہو گئے ہیں, گھر کے اندر آپ کے ماں باپ سڑ گئے ہیں, آپ کا سارا ساز و سامان ختم ہو گیا. اس وقت جو میری کیفیت ہوگی, اس وقت جو صدمے کی میری حالت ہوگی, اس وقت جو غم کی میری حالت ہوگی, وہی حالت 2 سنتیں کے چھوٹنوں پر ہے. وہ غم ہے. میری 2 سنتیں میرے سے نکل گئی, آیا وہ صدمہ ہے؟ میرا گھر جلنے کے بعد جو میں واویلا کرتا ہوں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلانا ہو گیا, پڑوسی کے گھر سے آگ لگی, اس کی وجہ سے آگ لگی, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. جو واویلا میں کرتا ہوں, آیا سنت کے چھوٹنے کے بعد آیا وہ واویلا میں کرتا ہوں کہ اگر میں ایسے کرتا مجھے سنتیں مل جاتی, میں الارم لگاتا, میں اٹھ جاتا, میں ایسے کرتا ایسا ہو جاتا, رات کو آنا جاتا, صبح وقت سے اٹھ جاتا, آیا یہ واویلا میں کرتا ہوں؟ نہیں. یہی تو دوغلی پالیسی ہے. آپ ذرا آج جا کے اپنے گھروں کے اندر منافقین کی دوغلی پالیسی پڑھنا, واللہ جو آج ہماری کیفیت ہے وہی منافقین کی یہی کیفیت تھی. واللہ سورۃ البقرہ ہے, آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک. ذرا ان آیات کو دیکھ کر ترجمہ پڑھیں, تشریح پڑھیں, تفسیر پڑھیں. یہی خباثتیں ان میں تھی جو اس وقت منافقین میں تھی, آج ہم مسلمانوں میں ہیں. صرف فضائل سنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک روزے پہ اتنا اجر ملتا ہے,
اپنی جگہ ہے، رمضان اتنا مبارک مہینہ ہے اپنی جگہ ہے، اللہ کی راہ میں 1 روپے دینے کا اتنا اجر ہے وہ اپنی جگہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بنیاد عقیدہ ہے اور بنیاد کچی ہے، مضبوط عمارت اوپر چڑھا دو کسی وقت بھی گر جائے گی، بنیاد مضبوط ہے، عمارت کچی کیوں نہ ہو یہ عمارت کبھی نہ گرے گی، یہی چیز ہے، عقیدہ مضبوط ہے، عمارت کچی کیوں نہ ہو، ٹوٹے پھوٹے اعمال کیوں نہ ہو چل جائے گا، بنیاد کچی ہے، اعمال مضبوط کیوں نہ ہو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ کی لارب کتاب کہتی ہے وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، یا اللہ کیوں وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ذرا آگے پڑھو، آگے ان کی خباثتیں میں نے ذکر کی، آدعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون شعور نہیں رکھتے۔ ہم مسجد میں آتے نہیں، مولوی کو چکمہ دے رہے ہیں، ہم مسجد میں آتے نہیں، اللہ کو چکمہ دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس مسجد میں پڑھتے ہیں، ہم ادھر پڑھتے ہیں، ہم ادھر پڑھتے ہیں، ہم ادھر پڑھتے ہیں، تم مولویوں کو چکمہ دے رہے ہو، اللہ کو چکمہ۔ اللہ کہتا ہے نہیں 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 الا انفسهم یہ اپنے آپ کو چکمے دے رہے ہیں، وما یشعرون حقیقت میں شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے اور بڑھا دے، ولہم عذاب علیم آخرت میں بڑا دردناک عذاب دوں گا، بما کانوا یکذبون بس سبب جھٹلانے کے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير جس بات کا علم تمہارے پاس آ جائے، جس بات کا علم تمہارے پاس آ جائے، نماز کے چھوڑنے کا، نماز کے بارے میں تمہارے پاس علم آ جائے، نماز کے چھوڑنے پر اتنی وعید، روزے کا علم آ جائے، روزے کے چھوڑنے کی یہ وعید، زکوٰۃ کا علم آ جائے، زکوٰۃ کے چھوڑنے کی یہ وعید، مسجد میں نہ آنے کی کیا سزا ہے، جھوٹ بولنے کا پتہ چل جائے اور سچ نہ بولنے کا پتہ چل جائے، ملاوٹ کے بارے میں پتہ چل جائے، خرچ کرنے کے بارے میں پتہ چل جائے، لین دین کے بارے میں پتہ چل جائے، جو علم تمہارے پاس آتا جا رہا ہے اور اس پہ تم عمل نہیں کر رہے ہو، یاد رکھنا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ جتنا علم تمہارے پاس آیا، علم آنے کے بعد اب تم عمل نہیں کرتے ہو، اب اللہ کی آواز سنو، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہ میں تیرا دوست ہوں نہ میں تیرا مددگار ہوں۔ اللہ دنیا میں اعلان کر رہا ہے ارے میرے بندے ٹھیک ہے تو میں سے دھوکہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جب تیرے پاس علم نہیں تھا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جب تک تیرے پاس جس چیز کا علم نہ تھا میں تیرے سے معاوضہ نہیں کر سکتا، میں تیرے سے پوچھ نہیں سکتا، جس بات کا علم تیرے پاس آ گیا ہے اب تو عمل نہیں کرتا، یاد رکھنا میرے مالک کا اعلان ہے، کتاب لا ریب ہے، لا زوال کتاب ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر میں تیرا دوست بھی نہیں ہوں نہ تیرا مددگار ہوں، جب تو پھنسے گا تجھے اور پھنسا دوں گا، تو غم کا شکار ہوگا تیرے غموں کو اور باری کر دوں گا، تو دکھوں کا شکار ہوگا تیرے دکھوں کو اور بڑھا دوں گا، جن مصیبتوں میں تو پھنستا چلا جائے گا تجھے پھنساتا چلا جاؤں گا، یا اللہ کیوں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو ایسا کیوں کرے گا؟ اللہ اللہ ہر بات کا جواب، ہر بات کا جواب، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ جب تو میرا
میرا وعدہ پورا نہیں کرتا، میں تیرا وعدہ کیسے پورا کروں؟ ہاں نا، جب تو میرا وعدہ پورا نہیں کرتا میں تیرے وعدے کیسے پورے کروں؟ جب تو میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلے گا تو میں بھی تیرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلوں گا۔ جب تو میری مسجد کو ویران کرے گا میں تیرے دل کو بھی، میں تیرے گھر کو بھی، میں تیرے دفتر کو، میں تیرے کارخانے کو، میں تیری فیکٹریوں کو ویران کر کے دکھا دوں گا۔ اگر تو میرے قرآن کو چھوڑے گا میں تیرے سکے بیٹے کو تجھ سے جدا کروا دوں گا۔ اگر تو میرے قرآن کو چھوڑے گا اللہ اللہ تیری بیوی تیرے گھر کے آنگن میں ہوتے ہوئے تیری نہ رہے گی۔ اگر تو میرے قرآن کو چھوڑے گا تیرے رشتہ دار تیرے خون سے، تیرے نام سے، تیرے نسب سے ہوتے ہوئے تیرے اوپر شفقت کا ہاتھ نہ رکھیں گے۔ تو میرے قرآن کو چھوڑے گا تیرے پڑوسی تیرے دشمن بنا دوں گا۔ اگر تو میرے قرآن کو چھوڑے گا تیرے دوستوں کے دلوں کے اندر تیری وہ نفرت پیدا کر دوں گا تو سوچ بھی نہ سکے گا۔ آج کیا یہی انور کیا ہے؟ آج کیا یہی غم ہے؟ اللہ کہتا ہے جہاں سے ملتا ہے وہاں آتے ہی نہیں ہیں، جہاں سے ملتا ہے وہاں نہیں آتے۔ بس یہ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، اس آئی ڈی کارڈ کے لیے نادرا کے باہر کھڑا ہوگا، 10 چکر لگانے پڑے، 10 چکر لگانے پڑے، لگائے گا۔ جن جن کاغذوں کی ضرورت پڑے وہ کاغذ مہیا کرے گا، پھرتا چلا جائے گا، پاسپورٹ کے لیے پھرتا چلا جائے گا۔ اللہ 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 کہتا ہے ایک آئی ڈی کارڈ تجھے 50 سال کے لیے ضرورت ہے، 30 سال کے لیے ضرورت ہے، 60 سال کے لیے ضرورت ہے۔ تیرا نام ایسے ناموں میں نہ چلا جائے، اس کے لیے محنت، کوشش، جتن۔ ایک کے پاس جا کے سائن کرواتا ہے، دوسرے کے پاس میں اس محلے کا رہنے والا ہوں آپ سائن کریں، ایک کے پاس دوسرے کے پاس۔ یہ ٹھیک ہے، غلط نہیں کہتا۔ آیا یہ آئی ڈی کارڈ حاصل کرنے کے لیے تو جتنے جتن کرتا ہے وہ آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں حاصل کرتا جہاں پر تو نے ہمیشہ رہنا؟ جدھر کو دکھا کہ تو نے ہمیشہ رہنا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ کا کیا ہوگا؟ وہ آئی ڈی کارڈ کہاں جائے گا؟ وہ پاسپورٹ، وہ ویزا کہاں جائے گا؟ میرا بس پاسپورٹ پہ اتنی مورے لگنی چاہیے، اتنی مورے لگنی چاہیے، فلانے فلانے۔ ہاں مولوی صاحب تینوں پتہ میرے پاسپورٹ وچ 12 ملک دے ویزے لگے۔ ہائے کوئی ایسا مسلمان نہ ملا جو یہ کہے مولوی صاحب 12 لوگ جو اللہ والے ہیں ان سے میرا تعلق ہے۔ ہمیں کیا لگے اللہ والے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو آج تک مسجد کے امام کو سلام نہیں کیا، ہم تو آج تک مسجد کے امام کو سلام کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں مسجد کا امام کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ بات اپنی نہیں کر رہا، کہیں مسجدوں سے آوازیں آئی ہیں، کہیں جگہوں سے پتہ لگا ہے۔ ہمارے ہاں مسجد کا امام اتنا ہلکا ہے واللہ کی سوچ ہے۔ ہمارے ہاں اس قرآن کی کیا وقت قیمت ہے؟ میں نے اپنی امامت کے اندر ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے اتنا اعلیٰ گھر بنایا، اتنا کروڑوں روپیہ لگایا، لیکن اس اعلیٰ گھر میں، اس کروڑوں والے گھر میں اعلیٰ قرآن نہ رکھ سکا۔ ٹائل لگائی، ٹوٹیاں اعلیٰ لگائی، واش روم اعلیٰ بنائے، سب کچھ کیا، اس اعلیٰ گھر کے اندر اس زندگی کی ساری جمع پونجی لگانے کے بعد اس گھر کے اندر اعلیٰ قرآن نہ رکھ سکا۔ مجھے پتا ہے میں اس امامت میں ہوتے ہوئے ایسے گھر دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اعلیٰ گھر بنانے کے بعد کہا مولوی صاحب مجھے قرآن پاک ہدیہ دے دو۔ یہ قوم ترقی کرے گی، صرف ایمان لانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آیت بتا دیتا ہوں، 20واں سپارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے؟ ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہنے پر کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہنے پر ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے؟ نا 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 نا، ایسی بات کوئی نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جب تم نے فیکٹری میں داخلہ لے لیا ہے، جب تم فیکٹری میں داخل ہو چکے ہو، اب فیکٹری کے رول اپنانے پڑیں گے۔ بعضی زبان سے کلمہ پڑھ لیں
اور باقی یہود و نصارہ کا طرز و طریقہ. نماز میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ کہتا واقعی تو طلبگار ہے. ہاں میں طلبگار ہوں. صراط الذین انعمت علیہم. پھر سیدھا راستہ وہ ہے جن پہ میرے نیک لوگ گزرے. یا اللہ وہ کون سے ہیں؟ 5واں سپارہ ہے جس کو منعم علیہ کہتے ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کے نقش قدم پہ چلے گا تو یہ سیدھا راستہ ہے. اگر ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھنا تو سیدھے راستے سے بٹکا ہوا ہے. صرف مانگتے ہیں چلتے نہیں ہیں. چلنا گوارا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لوگ نماز پڑھتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جب چلنے کی باری آتی پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. شیاطین کے پیچھے چلتے تھے. آگے اللہ کی کتاب کہتے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. کرتے رہو جو کرتا ہے, کرتے رہو جو کرنا ہے. میں نے بھی تمہیں تھوڑی ڈیل دی ہے. ایک یاد رکھنا, صرف روح نکالنے کی دیر ہوگی. جب روح نکال لوں گا پھر سارا اگلا پچھلا پارا پورا کر دوں گا. آؤ صحابی کا واقعہ سناتا ہوں. پہلے یہ سمجھو صحابی کیسے کہتے ہیں. اللہ اللہ, اس وقت کے سارے نیک لوگ, اس وقت کے سارے نیک لوگ, سارے کتب, سارے ابدال, سارے ولی, سارے ملا, سارے پیر, سارے حفاظ, سارے قاری, سارے دین کے محافظ جمع ہو جائیں, پوری دنیا کے جمع ہو جائے, ایک تبع تابی کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتا. سارے تبع تابی سارے آج کے جمع ہو جائے, ایک تابی کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتا. سارے تابی, سارے تبع تابی آج تک کے سارے کھڑے ہو جائیں, ایک صحابی کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتا. اب صحابی کو قبر میں دفنایا جا رہا ہے. قبر تنگ ہو گئی. اللہ غفور الرحیم تو ہے, اللہ مان الرحیم ہے, اللہ غفار ضرور ہے, اللہ مالک ضرور ہے, اللہ ستار ضرور ہے. میں ویسے نہیں کھٹتا رہتا, میں ویسے نہیں روتا رہتا, میں ویسے نہیں چلاتا رہتا. نبی کے دور کے ایسے واقعات سنا سکتا ہوں. ایک صحابی آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو یہ کیا وجہ ہے. پتہ لگا ماں ناراض ہے. ماں کو بلایا گیا. فرمایا ایسے کرو, لکڑیاں جمع کرو اور اس لکڑیاں جمع کرنے کے بعد مجھے آگ لگانے دو اور اس کو اس میں جلا دو. اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کی آگ تو پھر اتنی نہیں, جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے. فرمایا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا معاف کر دو. پھر فرمایا نے لگی میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ کہنے کی دیر تھی, زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک صحابی کو قبر کے اندر دفن کیا. رسول اللہ بھی موجود ہیں, صحابی بھی موجود ہیں. قبر تنگ ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحوہ سبحوہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ کہنے لگے, قبر کشادہ ہونا شروع ہو گئی. یہ تھے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ دلوں کو تسلی دیتے ہوں. صحابہ نے وجبت لہ الجنہ ایسے نہیں ملی. بچوں کو اپنے سامنے یتیم کروائے ہیں, بیویوں کو بیوہ کرا دیا تھا, گھر سے جلا وطن ہو گئے تھے,
پکے ہوئے باغ چھوڑ دیے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھا تھا، جسم زخمی ہو گئے تھے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنا پڑا تھا، آگ کے انگاروں میں لیٹنا پڑا تھا، غلامی والی زندگی اختیار کرنی پڑی تھی، جو کچھ تھا لٹ گیا تھا، اعلیٰ سطح کے کپڑے پہننے والے پیون زدہ کپڑے پہننے پہ مجبور ہو گئے تھے، وہ لوگ جن کا بڑا نامور تھا وہ ہتھکڑیاں اور بھیڑیاں پہننے پہ مجبور ہو چکے تھے، ان کو تان و تشریح ملتا تھا، کھانے کو ایسا ملتا تھا وہ نہ گلے کے اندر نہ نکلتا تھا نہ باہر واپس آتا تھا، ایک کھجور کھا کے انہوں نے جہاد کیا تھا، وہ صحابی تھے جو آخری وقت میں موت کے ساتھ کھیل رہے کر رہے ہیں، اور اتنے میں پانی جب قریب کیا برابر سے ایک اور کی آواز آئی، پانی ادھر لے گئے، جب ادھر گیا برابر سے ایک اور کی آواز آ گئی، فرمایا اس کو دے دو، جیسے اس کو دینے لگے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرے کے پاس ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تیسرے کے پاس ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہاں پہلے کھپایا ہے، لٹایا ہے، ختم کیا ہے، فنا فی اللہ میں چلے گئے ہیں، سب ہم نے دیا کیا؟ ہم نے تو اللہ کو آج تک پسینہ نہیں دیا، ہم نے آج تک اللہ کو وقت نہیں دیا، یہ وقت جو اوپر ہوتا ہے، بعد میں کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اگر یہ ٹائم پہ نہ جمعہ پڑھاتے یہ ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا، مجھے نہیں پتا، بس ایک رسمی جمعہ ہے بس پڑھ لیے چلے گئے، نہ بابا، ایمان کا حفاظت کرو، یہ جمعہ کیا ہے؟ جمعہ پڑھنے کے بعد عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ کون سا ایمان ہے یار؟ جمعہ پڑھنے کے بعد، جمعے میں دعا ہونے کے بعد وہ ایمان وہ تقوی عصر میں نماز میں نہ لا سکے، یہ کوئی نماز ہے یار؟ یہ کوئی نماز ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، کب تک کرتے رہیں گے، کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ جان نکلنے والی نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، صرف اسی بات کو سامنے رکھیں گے، اسی بات کو سامنے رکھیں گے، وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، کب تک چاپلوسیاں کرتے رہیں گے، کب تک چاپلوسیاں کرتے رہیں گے؟ آؤ جس کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، جس کے قبضے قدرت میں جنت ہے، جس کے قبضے قدرت میں جہنم ہے، جس کے قبضے قدرت میں رزق ہے، جس کے قبضے قدرت میں طاقت ہے، جس کے قبضے قدرت میں جان ہے، آؤ اس کو مناؤ۔ رسمی تقریر صرف واہ واہ ہو جائے، پتہ لگے اچھا بولتا ہوں، فضائل سنا کے تو بھی جنتی میں بھی جنتی، نہیں، محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا، مجھ سمیت اس مجمع میں سب گناہگار ہیں۔ کب تک فضائل سنائیں گے؟ میں فضائل کا مخالف نہیں ہوں، میں فضائل کا قائل ہوں، لیکن فضائل اس وقت پہلے کچھ تو ہو، پہلے کچھ ہو، روزہ رکھنے کے بعد جب میں اور آپ گالی دیں، رمضان کے اندر مسجد نہ بھر سکے، اب یہ مجمع کہاں سے آیا؟ یہ مجمع کہاں سے آیا؟ سروے کرو ذرا، یہ مجمع سر میں کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں کہاں ہوتا ہے؟ عشاء میں کہاں ہوتا ہے؟ تراویحوں میں کہاں ہوتا ہے؟ صرف جمعے میں شکلیں دکھا کے نہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن دینا، قرآن سے پڑھ کر قرآن دو مجھے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، باقی آپ جو سوچتے سوچو یار۔ اس قرآن پر ایمان ہے، اس قرآن پر ایمان ہے، اس قرآن پر یقین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دل میں آپ کی قدر ہے، میرے دل میں آپ سب کی قدر ہے، پیچھے بیٹھا ہوا، کونے میں بیٹھا ہوا، اوپر بیٹھا ہوا، دیر سے آنے والا، میرے دل میں سب کی قدر ہے، سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، سب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کہے گا مسئلہ دی تھی، سچ کیوں نہیں بول کر آیا؟ کیوں نہیں بول کر آیا؟ میں اس اللہ کو کیا جواب دوں؟ میں آپ سے ڈروں یا اس سے ڈروں یار؟ آپ کا زیادہ وظیفہ بند ہو جائے گا، بند ہو جائے، کتنوں نے میرے وظیفے بند کیے، واللہ میرے دل میں کچھ بھی نہیں آیا، اور اللہ نے اس سے زیادہ دیا، اپنوں کو چھوڑو غیروں سے دلوا دی۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو؟
تم سمجھتے ہم وظیفے بند کر دیں گے؟ سارے وظیفے بند کر دو، میرا یقین ہے اللہ پر، اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے میری وہم گمان نہیں کہ تم نے میرے ساتھ محاورت بند کر دی۔ کر دو، کیا جاتا، کرتا رہوں گا، یہ حق بولتا رہوں گا، دل کو چیرتا رہے بولوں گا۔ میں نے اپنی آخرت کو دیکھنا۔ ہاں دو طریقے ہیں، یا امامت چھوڑ دوں گا یا مر جاؤں گا، دو چیزیں ہیں۔ جب تک امامت کروں گا حق بولوں گا، یا امامت جائے گی، حق نہیں جا سکتا۔ دو باتیں ہیں، بغیر امامت کے لوگوں کو اللہ کھلا رہا ہے، تم کون سے مولوی ہو، تمہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ ٹھیا لگا دوں گا، ریڑھی لگا دوں گا، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ جب تم لگا سکتے میں نہیں لگا سکتا۔ تم بھی تو کسی کے بیٹے ہو، تم بھی کسی کے بھائی ہو، تم بھی کسی کے بہنوئی ہو، تم بھی کسی کے ماموں ہو، تم بھی کسی کا چاچو ہو، تم ریڑھی لگا سکتے ہو، میں لگا دوں گا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔